السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کر کہ مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے اور ہماری ماں بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے بہت سے بھائی جو دنگے میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے دیکھ کر، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بس دعائیں کر رہے ہیں، دل سے دعا کر رہے ہیں سب کے لیے، اور ہمیشہ سے کرتے ہوئے آئے ہیں، زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح سلامت رکھے، اور جتنے بھی لوگ دشمن ہیں اسلام کے ان کو اللہ ہدایت دے۔ جیسے بابری مسجد کو توڑنے والا ایمان لا کر 100 مسجدیں بنایا ہے، اسی طرح سے جتنے بھی لوگ آج دشمن بنے بیٹھے ہیں دین کے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ دن رات واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، سب طرف دعائیں کر رہے ہیں لوگ، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ یہی بات تو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں۔ یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اگر لوگ پہلے باز آ جاتے۔ یہ دن، یہ وقت نہیں آتا، ایسے حالات کبھی نہیں آتے اگر سے لوگ پہلے سے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے، نبی کی فرمانبرداری کرتے، اطاعت کرتے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے، تو یہ مصیبتیں کبھی نہیں آتی۔ آج بھی ہے ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح سے لوگ سدھر گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن پہ مصیبت آئی ہے وہی لوگ سمجھے ہیں، جو پریشان حال میں ہیں وہی لوگ سمجھے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ بس وہی لوگ سمجھے ہیں جن کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں۔ ابھی بھی ایسے لوگ باقی ہیں جو یہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ یہ جو جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ صرف نام ہی نام ہیں، قصے کہانیاں ہیں، گڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ تمام لوگ اللہ کی توحید کو جان لیں گے، مان لیں گے، اور مزار پرستی، قبر پرستی، شرک بدعت کا راستہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، اس دن تمام لوگوں کی حفاظت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اہل توحید ہے ان کے لیے اللہ کافی ہے، اور جتنے بھی اہل توحید لوگ ہیں وہ اپنی موت سے نہیں ڈرتے، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، ہم سب کو بھی توحید کے راستے پہ چلائے، اور ہم کو ایسی ہدایت دے کہ ہم لوگ جب بھی مریں اللہ کے دین کے لیے مریں، اس دین کے لیے مریں جس دین کے لیے انبیاء کا انتقال ہوا، انبیاء کا قتل ہوا، صحابہ کرام کا قتل ہوا۔ اللہ کی توحید کے لیے کئی انبیاء اپنی جان گنوا چکے، کئی صحابہ، لاکھوں صحابہ مر چکے، شہید ہو گئے، لیکن اس دین کو، اس توحید کو نہیں چھوڑا ہم لوگوں نے۔ آج کے حالات میں ضروری ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کے اوپر پورا عمل کرے اور اس قرآن و حدیث کی دعوت کو آگے پہنچائے۔ میں بار بار یہ کہتے آتا ہوں سب کو کہ کینسر کی بیماری والے کو سر کے درد کی گولی سے کم نہیں ہوگا کینسر۔
اسی حساب سے تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، ہر چیز کی یہ جڑ ہے کہ بے دینی ہے، لوگ دین سے ہٹ چکے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے۔ مسلمانوں پر یہ عذاب، یہ تکلیف کس لیے آ رہی ہے؟ ذرا سوچو، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیوں آ رہی ہے؟ اکثر لوگ 100 میں سے 70-80% لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیے ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیے ہیں۔ 100 میں سے 70-80% لوگ ملتے ہیں آپ کو، ہر 100 میں سے 80 لوگ ایسے ملتے ہیں آپ کو جن کو دین اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صاف طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چور مولوی ہے، نقشبندی، رضوی، قادری، چشتی، یہ تمام جتنے بھی دلال ہے، یہ بروکرز ہے، یہ اپنے پاپی پیٹ کے لیے امت کو گمراہ کر دیے۔ بار بار کہتے ہیں غوث اعظم سے پکارو، یا مدد، یا غوث اعظم المدد۔ غریب نواز، ہند کا راجہ کون؟ خواجہ، ہند کا راجہ خواجہ۔ اب کہاں پر ہے خواجہ؟ کہاں پر ہے غریب نواز؟ کہاں پر ہے بندہ نواز؟ کہاں چلے گئے تمہارے دادا؟ کہاں ہے تمہیں مشکل کشا؟ کہاں پر ہے بغدادی پیر؟ پکارو۔ جب جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو صرف اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، تو یہ بے ایمان، احسان فراموش، مشرک لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ آئے گا ان کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج دیکھو اللہ کو پکار رہی ہے، تمام لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کل تک تو غریب نواز ہند کے راجہ ہے بول رہے تھے، راجہ تو ہند کے ہے ہی نا۔ جب ہند کے راجہ سامنے ہیں، اس کے بعد میں مودی کی کیا اوقات ہے تم پہ ظلم کرے؟ امت شاہ کی کیا اوقات ہے؟ راجہ کو بولو، نہیں بولیں گے، جان گئے ہیں کہ یہ راجہ سن نہیں سکتا، یہ راجہ مر چکا ہے، یہ راجہ اب کسی کام کا نہیں ہے۔ جان چکے ہیں، جو لوگ جان چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، مصیبت میں پریشانی میں اللہ کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ کل تک بول رہے تھے کہ دیکھو اللہ کہاں سنتا، یہ تو ولی اللہ ہے جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ نظر نیاز کرو، یہاں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، ان پہ چادریں ڈالو قبروں پہ تو فائدہ ہوگا۔ انہی قبروں کو جلایا جا رہا ہے، وہ اپنی قبروں کو بچا نہیں سکتے۔ مزاریں جل رہی ہیں نا، کون بچا رہا ہے مزاروں کو؟ وہ خود اپنی مزار کو بچا نہیں سکتے۔ دیکھو کیسے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ یہ بھی نشانی ہے کہ دیکھ لو کہ تم جس کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں وہ اپنے خود کے مزار کو نہیں بچا سکتے، تمہاری کہاں حفاظت کریں گے؟ اس لیے دوستو، جتنے بھی لوگ آج نظر نیاز عرس خوانی کر رہے ہیں، باز آ جائیں، توبہ کریں، اور تمام لوگ ایک ہو کر اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، رب ہے، سب کو کھلانے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، ہر کسی کا حساب کتاب رکھنے والا ہے، ہر کسی کی فریاد کو سننے والا ہے، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے کی بھی فریاد کو سننے والا ہے۔ ایک چینٹی کس سے دعا کرتی ہے؟ اللہ سے دعا کرتی ہے۔ کتا کس سے دعا کرتا ہے؟ کتے سے بدتر تو نہیں ہے نا ہم؟ جانور وہی اللہ کو پکارتا ہے۔ مینڈک کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ جانور اللہ کو پکارتے ہیں، اور انسان ہو کر ہمارے پاس اتنی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں، بھلے ہی وہ کتنے بھی نیک انسان ہو، کتنے بھی نیک رہو، ان کی نیکی ان کے ساتھ چلے گی۔ وہ اگر سے دن کا کام کرے ہیں تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرے ہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں کرے ہیں۔ جتنے بھی بابے گزر گئے ہیں دنیا سے، جن کی تم لوگ نظر نیاز کرتے ہو، 11ویں 12ویں 13ویں عرس، یہ تمام بابے اگر سے نیک کام کیے ہیں تو وہ اپنے خود کے لیے کیے ہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں کیے ہیں۔ اور اگر سے یہ غلط کام کیے ہیں تو اللہ ان کو معاف کرے، نیک کام کیے ہیں تو اللہ ان کو دیں گا اس کا بدلہ۔ ہم ان کو دے نہیں سکتے کچھ بھی،
تمہارا 11ویں کا کھانا تم ہی کھاؤ گے، ان تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے باز آ جاؤ، جو شخص مر چکا ہے اس کو مت پکارو، وہ تمہاری مدد قیامت کی صبح تک نہیں کرے گا۔ سید نوشاد کا چیلنج ہے یہ۔ اگر واقعی میں تم سچے ہیں تو پھر بلاؤ ہند کے راجا کو، لگاؤ مودی سے ڈیبیٹ، نہیں ہو پائے گا۔ کیسے ہوگا؟ وہ تو مر چکے ہیں 860 سال پہلے۔ ایسے ہی تمام جتنے بھی مردے مر چکے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ صرف خالق اور مالک ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، مسجد کو آئیں گے تو کامیابی ہے۔ مسجد کو چھوڑ کے مزاروں کو مرکٹوں کو جائیں گے تو بربادی ہے، ذلیل ہو جائیں گے دنیا میں۔ آخرت میں تو حج پیدل، دنیا میں بھی کیا ہے؟ ذلیل ہو جائیں گے۔ لوگ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے کیونکہ تمہارا مددگار نہیں ہے۔ لوگ اس لیے تم کو ماریں گے، تمہارے پہ ٹوٹ پڑیں گے کیونکہ تمہارا مددگار اللہ نہیں ہے، تمہارا مددگار دوسرا کوئی انسان ہے جو مر چکا ہے۔ تم ایسے انسان کے سہارے پہ زندگی گزار رہے ہو جو خود لوگوں کے سہارے گیا کاندھوں پہ۔ تم اس کو پکار رہے ہو جو اتنا لاچار بے بس ہو گیا تھا مرنے کے بعد کہ لوگوں نے اس کو کاندھا دیا اور اپنے کاندھے پہ لے جا کے دفنایا قبر کے اندر۔ ایسے کمزور کو تم اپنا مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہو، ایسے کمزور لاچار کو تم اپنا غریب نواز، بندہ نواز، غوث اعظم بنا کے بیٹھے ہو۔ جو مر چکا تھا تو لوگوں کے سہارے قبرستان تک گیا تھا وہ، اور اس خالق کو تم بھول گئے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تم کو کھانا کھلایا تھا، ماں کے پیٹ سے تم کو باہر نکالا تھا۔ تم اس زبان سے اس شخص کو پکارتے ہو جو تم کو جانتا تک نہیں، تم کو پہچانتا تک نہیں، نہ تمہارے باپ دادا پردادا نے اس کو دیکھا ہے۔ ایسے نام کو، ایسے قصے کہانیاں سن کے اس کو پکارتے ہو جو تم کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اور وہ خالق مالک جس نے تم کو زبان دی ہے، اس زبان سے تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہو۔ یہ پیر تم کو اللہ نے دیے ہیں، مسجد تک آنے کے لیے تمہارا ہاتھ نہیں ہوتا، تمہیں لقوہ مار جاتا ہے، اور اسی پیسے تم چل کے جاتے ہو مزاروں پہ دعائیں کرنے کے لیے۔ یہ ہاتھیں تم کو اللہ نے دیے ہیں، ان ہاتھوں سے تم مزاروں مرگٹوں پہ چادریں، پھولیں، حلوے، کھچڑے، ملیدے یہ چڑھاتے ہو۔ کیا جواب دے گے اللہ کو؟ اللہ کی دی ہوئی تمہارے جسم کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سارے انسانوں کا، سارے کائنات کا خالق مالک رب اللہ ہے، صرف اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، کسی کی نہیں چلے گی، کسی کی بھی چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور کوئی بھی ان کو محتاج ہے۔ سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں، سب لوگ جتوں کو تم پکار رہے ہو وہ تمام لوگ بھی اللہ کے در کے محتاج تھے، فقیر تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے والے تھے۔ وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ غریب نواز نہیں ہے، وہ غوث اعظم نہیں ہے۔ تم لوگوں نے انسانوں کے نام بدل کر، اللہ کی صفتیں دے کر ان کو اپنا خدا بنایا ہے۔ اس کا ہی انجام ہے سامنے کہ دیکھو آج کیا ہو رہا ہے۔ تم جس کو پکارا کرتے تھے وہ تو آنے والے نہیں ہیں، ان کے بھی گھر جل رہے ہیں، جن کی خبروں پہ تم بڑے بڑے مزار بنا کے بیٹھے ہیں وہ بھی جل رہے ہیں، وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں، وہ اپنے ہی گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دکھا دے رہا ہے تم کو، سب کو، ہم سب کو دکھا رہا ہے، دیکھو کمزور لوگوں کی عبادت کرو گے، ان کی پوجا پاٹ کرو گے جو خود مر چکے ہیں تو تمہارا بھی حال برا ہو جائے گا۔ اور جو خالق مالک جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، قیامت کے ان کا، حساب کا، حشر کا، ہر چیز کا مالک ہے، یہ سانس جو چل رہی ہے یہ اسی کا صدقہ تو ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں، ایک لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی زبان ہے، اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کی طفیل میں ہے، اور اس اللہ کے طفیل کو لے کر ہم کسی اور کی بڑائی بیان کریں، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوگا۔ جس زبان سے ہم اللہ کا ذکر چھوڑ کر کسی اور کا ذکر کریں، مسجدوں میں اللہ کے کھڑے کے کس کو پکار رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، نعرے، خبردار، ہوشیار، اپنے انجام کو دیکھ لو۔
یہ جو آگ درگاہ تک لگ گئی ہے کل تمہارے گھر تک پہنچ سکتی ہے، اس سے پہلے کہ تم اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ تم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرتے ہو، کسی اور کو پکارتے ہو، کہتے ہو کہ یہ مشکل کشا ہے۔ نقشبندی، سہروردی، رضوی، چشتی، کیا ہے یہ کون سے دھرم ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اگر تمہارا بیٹا، اللہ کی کوئی مثال نہیں، لے سکی مثلی صحیح، تمہارا بیٹا اگر سے بازو بولے کو پپا بولیں گا، کتنی تکلیف ہوگی تمہارے کو؟ تم اللہ کے بندے ہو کے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میں خواجہ کا بندہ ہوں، میں غوث کا کتا ہوں۔ بنو کتے، کتے کی موت مرو گے، اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے وہی فرشتے آئیں گے جو کتوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ بنو کتے تم، سدھر جاؤ، وقت ہے، وقت ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سنو، نبی کی بات سنو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، ورنہ پھر آخرت میں تو بربادی ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر دکھا دے رہا ہے، تم لوگ جس کو پکار رہے تھے اللہ کو چھوڑ کے، آج جن پہ مصیبت آ رہی ہیں وہ لوگ اللہ کو پکارنا شروع کر دیے ہیں، اور جو بچے ہوئے لوگ ہیں نا، آج بھی جو کر رہے ہیں نا یہ نظر نیاز، عرس، فاتحہ خوانی، وہ لوگ کے لیے سبق ہے کہ اپنی آنکھ کھول کے دیکھ لے، اپنی آنکھ کھول کے دیکھ لیں کہ کوئی دنیا کا مشکل کشا، کوئی مرگے سے مردہ تم کو بچانے آ کے نہیں آئے گا، تم بھی بلکہ مرتے وہیں پر جاؤ گے جہاں پر وہ گیا ہے، جس کو تم پکار رہے ہیں نا وہ جہاں پہ جا کے تم کو بھی وہیں پہ جانے کا ہے۔ قیامت کی صبح تک جو پیدا ہوگا اس کو موت ہے، مرے گا، وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ 11ویں 12ویں 13ویں عرس نظر نیاز کرنے والے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے آج اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب جب بھی آتا نا اچھے برے سب پھنس جاتے اس کے اندر، بعد میں ان کے اعمال کے حساب سے ان کو حساب ہوگا، لیکن سب لوگ تمہاری طرف سے آج یہ تمہاری شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری بدعت کی وجہ سے، تمہاری خرافات کی وجہ سے تمام دیش کے مسلمان پریشان ہیں، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے الگ الگ سے بھگوان بنا رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ نہیں کہتے، لیکن غریب نواز کہتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں کہتے، سب سے بڑا مددگار کہتے ہیں، بندہ نواز کہتے ہیں، مگر اللہ نہیں کہتے، داتا کہتے ہیں۔ اور یہ جو قبر میں گڑے ہوئے پیر ہے یہ تمہارے دستگیر ہے۔ یہ تمام لوگ دن رات اللہ کی بات کرنے والے تھے، اللہ سے دعا کرنے والے تھے، گڑ گڑا رونے والے تھے، یہ خود لوگ اللہ کے محتاج تھے، آج تم ان کے محتاج بن گئے اپنے مالک کو، خالق کو چھوڑ کر۔ توبہ کرو اپنی پلی دیکھے جیسے، اور مسجدوں کو آؤ، درگاہوں کو جائیں گے تو بربادی تمہارے گھر کو آئیں گی، بربادی تمہارے گھر کو آئیں گی، جب تمہارے اپنے تمہارے گھر میں مریں گے، جب تمہیں آنکھ کھلیں گی کیا؟ مزار مارکیٹیں چھوڑو، اللہ کے گھر کو پکڑو، فوراً رجوع کرو، توبہ کرو اپنے پلیت عقیدوں سے، سیدھا اللہ کے گھر کو آؤ، مسجد کو آؤ، اللہ سے دعا کرو۔ اور کوئی ملا اگر سے کہتا ہے کہ فلاں بابا کی 11ویں 12ویں کرو، چپل سے مارو اس کو۔ کوئی ملا کہتا ہے کہ فلاں مردہ مشکل کشا ہے تو چپل سے مارو اس کو، بولو کہ بتاؤ لا کے، بچاؤ آ کے، دکھاؤ پھر طاقت ہے تو۔ مردوں کو زندہ کرنے والے کہاں ہیں؟ بلاؤ ایک مردے کو زندہ کرو۔ ایک لوتا بیٹا مر گیا کسی کا، زندہ کرواؤ، تمام بابوں کو بلا کے، نہیں کروا سکتے۔